بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعہ کو امام احمد رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب المسند میں نقل فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے دشمن ابو جہل نے معرکہ بدر کے روز، غزوہ بدر کے روز دعا کی۔ کس سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ، یہ جو شخص ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بہت زیادہ قطع رحمی کرنے والا ہے۔ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے۔ کون؟ ابو جہل۔ یہ شخص جس کا نام محمد ہے، یہ بہت زیادہ قطع رحمی کرنے والا ہے۔ اس نے ہمارے رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیا، جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا، اور یہ شخص ہمارے پاس بہت سی اجنبی چیزیں لے کر آ گیا ہے، اور کہنے لگا اے اللہ، ہم میں سے جو تیرا محبوب ہے، ہم میں سے جسے تو پسند کرتا ہے، ہم میں سے جو تیرا پسندیدہ ہے، آج تو اس کی مدد فرما، آج تو اس کی مدد فرما۔ یہ دعا ابو جہل بدر کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کی اس دعا کا ذکر فرمایا ہے اور اس بارے میں جواب نازل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ جب جنگ بدر کے لیے مکے سے نکل رہے تھے تو نکلنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، یہ دونوں گروہوں میں سے، یعنی ایک ہم اور ایک ہی جو سامنے والے مسلمان ہیں، ان دونوں گروہوں میں سے جو گروہ راہ راست پر ہے تو اس کی مدد فرمانا، دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سامعین کرام غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ یہی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی، ابو جہل کی اور مشرکین مکہ کی، سب کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ کیسے قبول فرمایا؟ انہیں شکست دو چار فرمایا۔ چنانچہ کفار کا غرور خاک میں مل گیا، اور الحمدللہ اس غزوے کے بعد، اس غزوے کی کامیابی کے بعد، اس جنگ میں فتح کے بعد، پورے عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلو علیہ صلو علیہ